نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، گزشتہ درس ہمارا سورۃ البقرہ کے اختتام تک ہوا تھا. سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورت کے نام سے واضح ہے کہ سورہ مبارکہ میں آل عمران کا تذکرہ ہوگا. اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ اہل کتاب کی طرف سے کچھ سوالات اور شبہات، ان کے جوابات دیے گئے ہیں. ان کے کچھ سوالات اور شبہات توحید باری تعالی سے متعلق تھے اور کچھ شبہات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق تھے. چنانچہ سورہ آل عمران میں سب اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے. توحید باری تعالیٰ سے متعلق جو ان کا مشہور شبہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے، اس سے وہ استدلال کرتے تھے کہ ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، آپ اللہ کی روح کہتے ہیں، تو مسلک ہمارا ثابت ہو رہا ہے قرآن کی اشارات سے بھی. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ قرآن کی آیات دو قسم ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات. جو محکمات ہیں ہن ام الکتاب، اصل وہی ہیں. محکمات کا مطلب یہ ہے جی جن کا حکم بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے، جس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی مشکل نہیں. میں مثال عرض کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. کتنا واضح اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بالکل واضح دو ٹوک. اس کے مقابلے میں لفظ ہے جی روح اللہ، اللہ کی روح. کیا پتہ اس سے مراد اولاد ہو، کیا پتہ اس سے یہ مراد ہو. یہ ہے متشابہات. اتنا واضح حکم جو موجود ہے قرآن میں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کو چھوڑ کر ایک وہ لفظ جس سے خام خواہ سے شبہ تمہیں پڑ گیا ہے اس کو دلیل بناتے ہو، اور جو اتنا واضح حکم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو فرمایا محکمات پر یقین رکھو، متشابہات کی کھوج میں نہ پڑو. بعض ایسے احکامات ہیں جن میں الجھنے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ الف لام میم ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں. اب جناب بعض لوگوں کو تحقیق کا شوق ہو، وہ ان کی تحقیق میں پڑ جائیں گے تو کیا حاصل ہوگا سوائے اس کے کہ بھٹکتے رہیں گے. اسی طرح قرآن میں لفظ ہے جی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ کا چہرہ کسی چہرے کی طرح تو نہیں ہے نا، اللہ کا ہاتھ مخلوق کے کسی ہاتھ کی طرح تو نہیں ہے. اب وہ کیسا ہے؟ اگر اس میں بندہ پڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ متشابہات میں مت پڑو، محکمات پر یقین رکھو، متشابہات پر صرف ایمان رکھو کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. ایمانیات میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا، ہم اللہ پر ایمان لائے جیسا بھی وہ ہے. کیا مطلب؟ اگر اللہ کی پوری ذات کا نقشہ ہم اپنے دماغ میں لانا چاہیں تو وہ تو نہیں لا سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تیری ذات اور تیری شان اور تیری عظمت اور بزرگی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. بس بات ختم ہو گئی. متشابہات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن پاک کا یہ اصول اپنایا جائے ہماری اکثر جھگڑے اور بحثیں ختم ہو جاتی ہیں کہ محکمات پر رہو، متشابہات اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے حوالے کرو، ان کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت ہی ہمیں کوئی نہیں ہے. خیر اس کے بعد اہل کتاب کو کہا تم دنیا کے جاہ و جلال کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، تو یہ دنیا کا جاہ و جلال تو اللہ کے اختیار میں ہے. آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا اے اللہ تو ہی مالک ہے ملک کا،
جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ملک دینا، عزت دینا، یہ صرف کس کے اختیار میں ہے؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کے بعد جناب آل عمران کا ذکر ہوا۔ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، بی بی مریم اللہ کی شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تمہیں اصل مسئلہ سمجھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب مریم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھی، اور مریم علیہ السلام کی والدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہوئی، کیونکہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے نا، تو والدہ کی والدہ کیا ہوتی ہے؟ نانی۔ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جب امید سے تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت مریم کی والدہ حضرت عمران کی بیوی تھی۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام اور پیشوا تھے۔ وہ جب امید سے ہوئیں تو انہوں نے ایک نظر مانی، کہا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے، جو بچہ ہے، یہ میں نظر مانتی ہوں تیری رضا کے لیے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ کرو، جس بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں میرے نام کی نظر اور منتیں مان رہی تھیں، جب وہ مریم پیدا ہوئی تو وہ میری شریک بن گئی۔ کوئی عقل سے تو کام لو، جو پیدائش میں میرے محتاج تھی وہ میرا شریک کیسے بن گئی؟ یہ میرے مخلوق ہیں، میرے بندے اور میرے شریک، میرے بندے ہیں، میرے بیٹے اور میرے شریک نہیں ہیں۔ خیر، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا یا اللہ میں نے تو منت یہ مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اب بیٹی تو اس طرح خدمت نہیں کر سکتی نا بیت المقدس کی جس طرح بیٹے کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میری نظر کو قبول فرما۔ رب نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ اور کیسا قبول کیا جی؟ چونکہ حضرت عمران فوت ہو گئے تھے اور حضرت مریم یتیم تھی، ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کے ذمہ دار بھی ہو گئے، اور زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ بھی تھیں، تو اس طرح اللہ کا نبی بھی ہے اور اپنے خالہ کا گھر بھی ہے، تو وہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی اتنے پاکیزہ ماحول میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے، بڑا عجیب واقعہ جی، حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا جس میں وہ عبادت وغیرہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام جو بی بی مریم کے کمرے میں گئے، وہاں وہ پھل دیکھے جو ابھی منڈی میں بھی نہیں آئے تھے، جن کا موسم بھی کوئی نہیں تھا۔ جیسے آج کل آم ابھی منڈی میں نہیں آئے تو ہم جائیں اور کسی کمرے میں دیکھیں جناب آم پڑے ہوئے ہوں تو ہم حیران ہو جائیں گے نا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ زکریا علیہ السلام نے دیکھا بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، حیران ہو گئے اور کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی مریم نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب رزق دیتا ہے نا رب، پھر وہ موسموں کا پابند نہیں ہے، موسم رب کے پابند ہیں، اللہ کسی کا محتاج۔ رب کہتے ہیں ان کو تو میں رزق دیتا تھا، تم نے ان کو میرا شریک بنا دیا، عقل کرو۔ یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، جب زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے نا، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک کا معنی اسی جگہ، وہیں پر جب حضرت زکریا نے یہ سوال کیا بی بی مریم نے جواب دیا، وہیں پر زکریا نے رب کو پکارنا شروع کر دیا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اگر بند کمرے میں مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے نا، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہم نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ زکریا کو بتاؤ ہم تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی مریم کا ذکر ہے، جب وہ بڑی ہوئیں فرشتے بشارت دے کر آئے، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے 16ویں پارے میں، وہاں بہت ہی خوبصورت انداز ہوگا۔ زکریا عیسیٰ علیہ السلام کے
چند معجزات کا ذکر ہے۔ پرندے کی ہیئت بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم کے ساتھ؟ وہ برس کے مریض کو اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، حتیٰ کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ معجزے میں یہ بات ذہن میں رہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی دھوکہ لگا عیسائیوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، مادرزاد نابینا کو بینا کر رہے ہیں، تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کے خاص شریک ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا نہیں، اصل میں ہاتھ ان کا ہوتا تھا اور کام کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو عیسائیوں کو بڑے خوبصورت بات کے ساتھ سمجھایا، اوے عیسائیوں، آپ یہ کہتے ہو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ نہیں تو پھر کون ہے؟ عیسائیوں کی طرف سے ایک سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اگر اللہ نہیں تو کون ہے؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تم عیسیٰ کا باپ ڈھونڈتے ہو، پہلے اپنے باپ آدم کا باپ بتاؤ۔ سمجھ آئی؟ آدم کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ان کا باپ نہیں ہے تو تم نے نعوذ باللہ اللہ کو ان کا باپ بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت مباہلہ ہے۔ نجران کی عیسائیوں کا وفد آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرتے رہے اسی مسئلے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آخر میں ان کو مباہلے کا چیلنج ہے، لے آؤ بھائی تم بھی اپنے بیوی بچوں کو، سب آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، میدان میں آ کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو جھوٹا ہے نا اس کو برباد کر۔ یہی وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے داماد کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا تھا۔ یہ دیکھیں اہل سنت والجماعت جو ہم لوگ ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، نعوذ باللہ، کہا کیا سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم حسنین کریمین کو یا سیدہ فاطمہ الزہرا کو نعوذ باللہ اہل بیت سے خارج سمجھیں، ہرگز نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے تھے، صرف ہم اہل تشیع سے یہ کہتے ہیں کہ خدا را تم بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے سمجھو، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے سمجھو۔ دیکھو نبی پاک کی نواسے اور داماد اگر اہل بیت میں ہیں تو جو نبی کے گھر میں رہتے ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ خیر ان کو شامل کیا، لیکن نجران کے عیسائی پھر ڈر گئے، انہوں نے مبالہ نہ کیا، کیونکہ ڈر تو تھا ان کو کہ سچا نبی ہے، ایسا نہ ہو بددعا لگ ہی نہ جائے تو بیڑا غرق ہی نہ ہو جائے۔ جب وہ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئی نا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں ان کو اتحاد کی دعوت دی، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، وہ ہے لا الہ۔ انہوں نے کہا جی گل اس طرح ہے کہ یہودیوں نے کہا اصل میں نا ابراہیم علیہ السلام ہمارے مسلک پہ تھے نا تو ہم اس لیے یہودیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عیسائیوں نے کہا اصل میں وہ ہمارے مسلک پر تھے نا اس لیے ہم عیسائیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد۔ یہودی وہ کہلاتے ہیں جو تورات کو مانتے ہیں، عیسائی وہ کہلاتے ہیں جو انجیل کو مانتے ہیں۔ تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، ارے نادانو، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے تھے۔ گل وہ کرو جڑی عقل والی ہوے، گل وہ کرو جڑی عقل والی ہو۔ یہ اسی طرح جیسے کوئی بندہ کہے جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، ہر بندہ کہے کہ یار بیوقوف والی گل نہ کرو، دیوبندی بریلوی تو ہمارے یہاں کی بات ہے، وہ تو کب سے گزر گئے، کہاں سے کہاں گزر گئے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے، تم ان کو کھینچ کے کہاں لے کر آ رہے ہو؟ آؤ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ یکسو ہو کر رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور آیت نمبر 81 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا جی۔ فرمایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ اس کی عظمت کا تمہیں پتہ ہے؟ عالم ارواح میں جہاں اللہ نے
اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا وہاں اپنے نبی کی رسالت کا بھی اقرار لیا تھا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اے میرے انبیاء تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا۔ اگر تمہارے سامنے میرا عظمت والا رسول حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، پھر تم امتی ہوو گے، سب کا مشترکہ نبی ہوگا تو محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رب نے انبیاء سے پوچھا اقررتم، اس معاہدے پر اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ ارے جس نبی کی نبوت کا تم انکار کر رہے ہو نا، اس کی رسالت پر تو سارے نبی متفق ہیں، نبیوں کے ساتھ نبیوں کا رب بھی متفق ہے، اس نبی کی نبوت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد چوتھے سپارے میں پھر وہ رسالت سے متعلق شبہات کے جوابات دیے۔ ایک شبہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سارے انبیاء کو مانتا ہوں، جبکہ یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ کیوں کھاتے ہیں؟ یہ کیوں کھاتے ہیں؟ جواب دیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اونٹ کا گوشت بھی کوئی حرام نہیں تھا، وہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے پرہیز کے طور پر چھوڑا تھا۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر کہیں کہ آپ نے چینی استعمال نہیں کرنی، اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ چینی حرام ہو گئی؟ نہیں، حرام تو نہیں، ان کو پرہیز ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام نے کسی پرہیز کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا تم یہ الزام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لگاتے ہو؟ وہ پرہیز اور چیز ہوتا ہے، حرام اور ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کوئی ان کی مخالفت نہیں کی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ نے اس کو چھوڑ کر بیت اللہ کیوں بنا لیا؟ جواب دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس دھرتی پر پہلا عبادت خانہ وہی ہے جو مکہ میں بنایا گیا ہے۔ تو یہ نبی چونکہ مرکزی تھا، اللہ نے اس کو قبلہ بھی مرکزی عطا فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور سوال یہ تھا کہ احد کے اندر اس نبی کو اور نبی کے صحابہ کو شکست کیوں ہوئی؟ اللہ کے فرمایا شکست نہیں ہوئی، شہادت بھی فتح ہوتی ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا، یہ بھی فتح ہوتی ہے۔ اور یہاں پر پچھلے سال ہمارے بزرگ حاجی لال حسین صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات مجھے سمجھائی اسی موقع پر، ان کا کہ شکست کہنا ہی غلط ہے احد والے واقعے کو، شکست تو ہوئی بدر میں مشرکین کو کہ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور باقی بھاگ گئے، حتیٰ کہ اپنے جنازے میتیں بھی ادھر ہی چھوڑ گئے، یہ ہوتی ہے شکست، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا۔ صحابہ کرام میدان چھوڑ کر بھاگے تو نہیں، شہید ضرور ہوئے، اپنے میتوں کو اٹھایا، ان کو دفنایا۔ جو میدان میں جاتا ہے وہ جان تو ہتھیلی پر رکھ کے جاتا ہے نا، شہادت کے لیے تو پہلے سے تیار ہے۔ شکست تب ہوتی جب صحابہ کی میتیں ادھر ہی رہ جاتی اور ان کو کفار اٹھاتے، پھر تو تھی شکست۔ انہوں نے اپنی میتوں کو خود دفنایا، باقی شہادت کوئی شکست نہیں، شہادت بھی فتح ہوتی ہے۔ بہرکیف اس کا جواب تفصیلی اللہ تعالیٰ نے دیا جی، اور اس کے جواب سے پہلے بدر میں جو اللہ نے نصرت فرمائی تھی نا، اس کی یاد بھی دلائی۔ اور میں احد کے شہداء میں یاد آتے ہیں، بدر میں جڑی تمہیں پھینٹی پئی وہ تمہیں بھول گئی، بدر میں جو تمہارا حشر ہوا تھا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہ تمہیں بھول گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، جو بدر میں اللہ نے مدد کی وہ تمہیں بھول گئی۔ جب 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل آیا اور مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے، اور اللہ نے بتایا کہ اگر کافر لشکر زیادہ لے کر آئے ہم 5000 فرشتے نازل فرمائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی فوج کم ہے، وہ تمہیں بھول گیا۔ رہی بات احد کی تو سنو، احد کے اندر بھی اللہ نے وعدہ سچا کیا۔ احد میں یوں ہوا کہ جو ہی مقابلہ شروع ہوا تو صحابہ کرام نے تو ان کو کافروں کو بھگا دیا، آگے لگا لیا، وہ بھاگے
اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کر اب وہ جو صحابہ کرام تھے وہ سمجھ گئے کہ فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے ہیں، وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے جیسے کہ جنگ کے بعد ہوتا ہے۔ اس دوران حضرت عبداللہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ، ایک ٹھیری پر، ایک جگہ پہ کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے سوچا بھئی جنگ تو ختم ہو گئی، لہذا ہم بھی جائیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جو حضور نے کہا تھا وہ بات تو پوری ہو گئی، بھئی وہ جنگ کے لیے کہا تھا نا، جنگ تو ختم ہو گئی، تو اب اگر ہم اس جگہ کو چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج والی بات ہے، کوئی حرج والی بات بولے نا جی۔ لہٰذا انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا، یہ ان سے غلطی ہوئی۔ جب دشمن نے اس جگہ کو خالی پایا تو اس نے حملہ کر دیا۔ اچانک جو حملہ ہوا تو بس پھر کیا تھا کہ میرے سمجھ کوئی نہ آئی۔ ظاہر بات ہے ہر طرف سے جب تیر برس پڑے اور بندہ تیار نہ ہو تو پھر بندے کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، پھر بکھرے ادھر ادھر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے اللہ کے بندوں میں ادھر ہی ہوں۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے خون نکلا، آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات بھی فرمائی کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہ، اس قوم کا کیا بنے گا جس نے اپنے نبی کے سر کو پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر ایک بے ایمان نے یہ نعرہ بھی لگایا ان محمدن قد قتل، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ اعلان سننا تھا کہ زخم تو صحابہ کرے اپنی جگہ پر، یہ اعلان سب زخموں سے زیادہ بھاری گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور منافقین نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا، صحابہ کو کہنے لگے چھوڑو اس دین کو، واپس پلٹ آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیے گئے ہیں پھر کیا کرنا اسلام میں، اپنے پرانے دین کفر والی طرف واپس پلٹ آؤ۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں، آج نہیں تو کل آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے جائیں تو تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تم اسلام کو چھوڑ دو؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں یا آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں، تم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اور پھر صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی، نظرہ توجہ کرنا جی، یہ بہت اہم مقام ہے، بڑا نازک مقام ہے۔ نازک مقام اس طرح ہے، اس غلطی کو اب بھی لوگ بیان کرتے ہیں، وہ دیکھو جی میدان چھوڑ گئے تھے، دیکھو جی ان کی چھوڑنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ کاش سورہ آل عمران کو پورا پڑھ لیا ہوتا انصاف کی نظر سے تو یہ باتیں نہ کرتے۔ توجہ کرنا جی، مسئلہ یہ ہے صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام معصوم، سارے بولو معصوم، معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہیں، صرف اللہ کے انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، خاتم المعصومین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو غلطی ہوئی، اس غلطی میں کیا ہوا؟ جب معصوم نہیں ہے تو غلطی کا ممکن ہے نا ہو جائے، غلطی ہو گئی۔ اس غلطی میں کیا ہوا؟ یا حکم ٹوٹا اللہ کا یا حکم ٹوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سنیے پھر اللہ اس غلطی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر غلطی ہوئی نا، کوئی غلطی کرے میری تو معاف بھی کرنے کا حق میرے پاس ہے نا جی۔ یہ طالب علم بیٹھے ہیں، کوئی غلطی کریں منزل میں سبکی میں غلطی کرے تو وہ میں نے معاف نہیں کرنی، وہ ان کے استاد جی نے معاف کرنی ہے، بھئی یار ٹھیک ہے کل یاد کر لینا، آپ میں سے کسی نے نہیں معاف کرنی۔ حالانکہ آپ بڑے ہیں، احترام ہے، حتیٰ کہ قاری اظہر صاحب مدرسے کے ذمہ دار ہیں، لیکن سبق کی غلطی وہ استاد ہی کرے گا جس کو وہ سنا رہا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے جی؟ ایسی ہے۔ اب غلطی ہوئی صحابہ کرام سے، یا حکم ٹوٹا اللہ کا یا حکم ٹوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھائی یہی بات ہے نا جی۔
اب سنیے اللہ اور نبی اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور قرآن میں کہتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. لقد کا معنی ہوتا ہے قسم والا. یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. دوسری آیت سنو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تیسری آیت سنو فَاعْفُ عَنْهُمْ. اے میرے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے. تو بھی ان کو معاف کر دے. آگے سنو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اے میرے نبی تو ان کے لیے استغفار کر. ان سے جو غلطی ہوئی تو ان کے لیے استغفار کر. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک ہم سے خفا ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں 2 دفعہ قسم کھا کے اللہ نے کہا میں نے یہ غلطی معاف کر دی ہے. تیسری دفعہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو بھی معاف کر دے. میرے بھائیوں جب اللہ قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دی ہے, نبی پاک نے بھی معاف کر دیا, اب بتاؤ اس کے بعد مجھے آپ کو یا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس غلطی پہ تنقید کریں؟ نہیں. جب اللہ نے معاف کر دی ہے. اس لیے صحابہ اکرام کو محفوظ سمجھا جائے, یعنی معصوم تو نہیں محفوظ ہے, غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے, قرآن میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں, چونکہ وہ پھر بات اس طرف چلی جائے گی. اور بھی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ان کی غلطی کا ذکر ہوا وہاں پر اللہ نے ساتھ معافی کا ذکر ضرور کیا ہے, ضرور کیا ہے. خیر اس کے بعد رہی بات کہ شہداء ہو گئے جی, شہید ہو گئے جی, تو یہ شکست ہے. فرمایا نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم کہتے ہو مر گئے, ختم ہو گئے جناب, شکست ہو گئی. فرمایا نہیں وہ مرے نہیں ہیں, وہ شہید ہوئی ہیں, وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. جو رب کے مہمان بن جائیں, رب کے دسترخوان پہ رزق کھا رہے ہوں, وہ شکست کھانے والے ہوتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم. وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ ان کو پچھلوں کی خبریں بھی پہنچا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسری بات بھی, صحابہ کرام تو ہو گئے زخمی, کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ان کو زخم تو لگ ہی گئے ہیں, تھوڑا ان کو اور دباؤ. تھوڑا جب ہم اور دبائیں گے نا آئندہ یہ کبھی میدان میں نہیں آئیں گے. چنانچہ زخموں سے چورو چور صحابہ گھروں کو لوٹے اور اطلاع یہ ملی کہ کافر تو پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. بس 2-3 رکوع رہ گئے جی, بات ختم ہونے والی. توجہ کرنا, بڑا اہم مقام ہے. توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ نیند آ رہی ہے بات ساتھیوں کو, میں دیکھ رہا ہوں. تھوڑی سکینہ نازل ہو رہی ہے. سکینہ نے فیل آپ کو تھوڑا ٹھہر جا. سبحان اللہ, محبت سے سبحان اللہ کہو نا تاکہ نیند اتر جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین زخموں سے چورو چور گھروں کو لوٹ رہے ہیں. پیغام یہ ملا کہ ان الناس قد جمعوا لکم, کافر پھر اکٹھے ہو رہے, فخشوہم, ان سے ڈر جاؤ. سنیے اللہ فرماتا ہے جب کافروں نے یہ پیغام بھیجا کہ کافر دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, فزادہم ایمانا, ان کا ایمان پہلے سے بھی مزید بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جواب میں انہوں نے کہا ارے سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں, ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اکٹھے ہو رہے ہیں, نکلو میرے صحابہ. زخمی صحابہ پھر میدان کی طرف نکل کھڑے ہوئے. اللہ نے تعریف کی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. دیکھو زخموں سے چورو چور ہیں, پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. تمہیں وہ غلطی نظر آتی ہے, یہ تعریف کلمات نظر نہیں آتے جو اللہ قرآن میں کر رہا ہے, یہ نظر تمہیں نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے زخموں سے چورو چور ہیں پھر بھی میرے نام پر نکل رہے ہیں. کیا عجیب جذبہ تھا, کیا عجیب واقعہ تھا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہا کرو کہا کرو. یہ وہ جملہ ہے ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا, اور میرے صحابہ نے اس وقت کہا جب انہیں دشمن سے ڈرایا جانے لگا. یہ وظیفہ پڑھا کرو حسبنا اللہ.
اس کے بعد جہاد میں چونکہ مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، بخل کی ممانعت کی. جو مال خرچ کرنا ہے نا جی، ایک کام بھی اتنا سوکھا نہیں، ہر بندہ نہیں خرچ کر رکھنا. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو بے حساب دیتا ہے. ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کنگال نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جس نے پہلے دیا وہ پھر بھی دے گا. اللہ نے بخل کی ممانعت کی ہے، مذمت کی ہے، صدقے کی ترغیب دی ہے. اور صدقے کی ترغیب میں سب سے جو خوبصورت انداز ہے نا پورے قرآن میں، وہ یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا. رب کہتا ہے اوے مجھے قرض دو میں تمہیں واپس کر دوں گا. یہ بہت ہی پیارا انداز، محبت بھرا انداز ہے. قرض حسنا، قرض ہنسنا نہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ بعض لوگوں نے قرض حسنا کو وہ حسن دوسرا حسن ہنسنا، قرض ہنسنا سمجھ لیے. اور قرض ہنسنا کیا ہوتا ہے کہ بندہ قرض لے لے کہ یار میں انشاءاللہ 3 مہینے بعد واپس دے دیتا ہوں. پھر سال گزر جاوے نا تو بندہ واپس نہ کرے، اگلا پوچھے قرضہ واپس نہیں کیتا نے تو بندہ کو ہنسن لگا جی بس یہ ہو گیا قرض ہنسنا. قرض ہنسنا نہیں، قرض حسنا. قرض حسنا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام پر دیا جائے، عمدہ سے عمدہ چیز دی جائے، دل سے دی جائے. یہ آیت جب نازل ہوئی نا قرض دو، ایک بےایمان نے اس آیت کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہو گیا جی، قرضے مانگنے شروع کر دیے. سب کو استغفر اللہ. اے جملہ سن لے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سننا بھائی ترلائی کے مسلمانوں، صدیق اکبر کی عظمت سننا. یہ جملہ سن لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو بکر صدیق پھر یہ بات سنے اور کرے برداشت؟ جی یہ تو ممکن نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے پکڑ لیا اس بے ایمان کو، رکھ کے صحیح پھینٹی لگائی، اس کی ٹکا کر تھپڑوں کے ساتھ مارا. اس کا خبردار اگر میرے رب کی توہین دوبارہ کی تیری زبان کو کھینچ لوں گا. اس کی پھینٹی لگا کے ابو بکر تو چلے گئے. وہ سارے بے ایمان اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر نے ہمارے اس بغیرت کو مارا ہے. آپ نے بلایا ابو بکر تو نے اس کو مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے. چنگا ٹکا کے مارا ہے، تھپڑوں کے ساتھ مارا ہے. کیوں مارے تھپڑ اس کو؟ یا رسول اللہ اس لیے تھپڑ مارے ہیں کہ مجبوری تھی، تلوار نہیں تھی، ورنہ اس خبیث کا سر قلم کر کے رکھ دیتا. بچ گیا نا یہ تلوار میرے پاس. لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ، تلوار ہوتی گردن کاٹ دیتا اس بے ایمان کی. وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بدبخت اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، بھلا میں یہ بات برداشت کر سکتا ہوں؟ حضور نے پوچھا تم حق ہے اللہ فقیر ہو گیا؟ تو نہیں توبہ کرو. تو نام ہی نہیں لیا جی. میں تو بیٹھا ہے جناب، کوئی کھڑکینا پہ تو جناب بکر کو تو پھینٹی لا دیتی. کچھ بھی ایسی گل نہیں ہوئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو اللہ تعالیٰ کی توہین کر سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کون سا مشکل ہے؟ اب توجہ کرنا، بڑا عجیب سچویشن بن گئی. وہ بکر کہہ رہے ہیں اس نے اللہ کی توہین کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی. اب قانون کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی، جو کسی پر دعویٰ کرتا ہے نا اسے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں. اب ابو بکر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے. اب اس اصول کے تحت ابو بکر کو گواہ پیش کرنے تھے. بھائی کوئی گواہ ہوں جنہوں نے اور لوگوں نے بھی سنا ہو. آپ نے پھر ابو بکر گواہ پیش کر کہ یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں تھا دوسرا. اب جھوٹے گواہ تو نہیں پیش کر سکتا نا، بندہ اور ہے ہی کوئی نہیں، میں اکیلا ہی تھا، میرے سامنے اس نے کیا، مکر گیا ہے، گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر اگر تو گواہ نہیں پیش کرے گا نا تو پھر تو فیصلہ اس کے ہاتھ میں جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ مرضی فرمائیں مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہوگا. توجہ کرنا اسلام آباد کے مسلمانوں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے خلاف فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے اور جبرائیل نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے میرے نبی اگر ابو بکر کا گواہ زمین پر کوئی نہیں تو میں اللہ ابو بکر کے حق میں گواہی نازل کرتا ہوں. کسی اور نے سنا یا نہیں سنا، میں تو سن رہا تھا نا،
میں تو سن رہا تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں صدیق تو باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر بن گئے صدیق اکبر، صدیق سارے بولو صدیق اکبر۔ ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سورت کے آخر میں جی دعا ہے، جیسا کہ پچھلی سورت کے آخر میں بھی دعا تھی۔ معلوم ہوا ہر اچھے کام کے آخر میں دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دعا کے ساتھ ہم بھی بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے وہ ہیں ہر وقت میرا ذکر کرتے ہیں اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ساری کائنات بے فائدہ اور باطل تو بنائی کوئی نہیں ہے، اے ہمارے رب ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب جو تو نے اپنے رسول کی زبانی ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں دے دے، اور ولا تخزنا یوم القیامہ، تو ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما، انک لا تخلف المیعاد،